ایسے میں ظالموں کی طرف سے کوئی پانی بھیجا گیا، وہ پانی خیموں میں آیا، جب کوزے میں سے پانی ان کاسوں میں ڈال کر ایک کاسے میں ڈال کر دے دیا گیا تو بیویاں تو کیا پانی پیتی، چھوٹے بچوں کو پیش کیا گیا۔ بچے 3 دن سے پیاسے تھے، اللہ لطش کرتے تھے مگر شکوہ نہیں کرتے تھے۔ بچوں کو دیا تو کسی بچے نے نہ پیا، ایک بچے نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، کسی بچے نے پانی نہ پیا۔ ایک مرتبہ سکینہ کے ہاتھ میں وہ کاسہ آب آیا، مقتل کا رخ کر کے سکینہ نے یہی کہا، بھائی اصغر 6 مہینے کا لبوں کو خشک کر کے راہ خدا میں فدا ہو گئے، اب پانی آ گیا بھائی، سکینہ اس پانی کو کیسے پیے؟ اللہ اکبر۔ بیویاں گریہ وزاری کر کے پانی تنا پانی سے پانی نوش نہ کر سکی۔ اللہ اکبر، کیسے نوش کرتی؟ یہی منظر سامنے آتا، شب عاشور کا منظر سامنے آتا۔ ایک منظر ایسا آیا، یہ رات گزرتے گزرتے سحر کے قریب آ گئی۔ عزادارو، یہ شام غریبہ ہے، یہ صدمے کی شب ہے، یہ شکر و صبر کی شب ہے، یہ رضائے خدا کے حضور کی شب ہے۔ اہل بیت نے تمام شکر و صبر کے مفاہیم کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔ جناب زینب نے نماز شب شروع کی، اسی خیمے کے کسی گوشے میں بیٹھ کر کچھ واقعات ہیں کربلا کے، کچھ زبان حال کے مسائل ہیں۔ میں زبان حال کے مسائل نہیں پڑھ رہا، میں واقعات بیان کر رہا ہوں، وہ اتنے بڑے مسائل ہیں واقعات۔ اللہ اکبر، نماز شب شروع کی مگر بیٹھ کر۔ سید سجاد نے دیکھا پھوپھی اماں بیٹھ کر تہجد ادا فرما رہی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا، اے پھوپھی زینب بیٹھ کر کیوں ادا فرما رہی ہے تہجد؟ تو انتہائی ضعف کی حالت میں فرمایا، اے بیٹے سجاد، اب تیری پھوپھی کے گھٹنوں میں توانائی نہ رہی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی۔ اللہ اکبر، مگر زینب نے تہجد کو ترک نہ کیا۔ رات ڈل گئی، شام غریبہ کس عالم میں گزر گئی وہ اہل حرم ہی جانتے ہیں۔ جب 11ویں کی صبح ہو گئی، نگاہ مقتل کی طرف ہے، ظالموں نے حکم جاری کر دیا کہ اپنے ان ہلاکتوں کو، ہلاک شدگان کی تدفین کی جائے مگر شہدائے کربلا کو مدفون نہ کیا جائے، اور بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے اہل حرم کو لے جایا گیا مقتل سے۔ جب مقتل میں پہنچے، بیویاں خود بخود بے اختیار سواریوں سے گر کر مقتل میں گری، سب نے اپنے اپنے شہید تلاش کرنے شروع کر دیے۔ کسی ماں نے بیٹے کو تلاش کیا، کسی بہن نے بھائی کو تلاش کیا، اللہ اکبر، کسی زوجہ نے شوہر کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر 2 بیویاں ایسی تھیں جس نے اپنے بیٹوں کو چھوڑا، ان کو تلاش نہ کیا۔ این اخی الحسین، بھائی حسین کہاں؟ بس ایک چھوٹی بچی تھی، وہ یہی کہتی تھی، این ابی الحسین، بابا کہاں ہو؟ ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ ابنتی، بیٹی سکینہ تیرا بابا یہاں۔ آواز کو تلاش کرتے کرتے پہنچی، اسی کٹے ہوئے گلے پر بوسہ دیا، آواز آئی اسی گلے میں سے، اے سکینہ یہ پیغام دے دو آنے والی مظلوم شیعتی محباشر القبول معاذ بالفد قلوبی۔ اے میرے شیعوں، یہ حسین کا پیغام گلے ہوئے کٹے ہوئے گلے سے آیا، اور سکینہ اس کی راوی ہے۔
اے بیٹی سکینہ یہ پیغام دے دو، اے مرشیو جب بھی تم گوارا پانی پی لو تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرو، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو مجھ حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کرو۔ یہ روایت کرنے والی سکینہ ہے، بابا سے لپٹ گئی، بابا کا جسم زخموں سے چور تھا، تیر چبھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، سکینہ جدا نہیں ہو رہی تھی، جانے کا وقت آیا تھا، ظالم ہاتھ میں کوڑا لے کر آگے بڑھا، سکینہ کو باپ سے جدا کرنے کے لیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ